جناب نواز شریف صاحب کی صدارت میں پارٹی کا ایک مشاورتی اجلاس ہوا۔ ان کی پاکستان واپسی کے بعد یہ پہلا مشاورتی اجلاس تھا۔ اس اجلاس میں خاص طور پہ مینار پاکستان پہ جو ان کے استقبال کے لیے جلسہ منعقد ہوا اس کا جائزہ لیا گیا اور تمام شرکاء نے پاکستانی عوام کا اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے جناب نواز شریف صاحب کا فقید المثال استقبال کر کے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ مینار پاکستان کی سرزمین پر اس سے پہلے اتنا بڑا جلسہ، اتنا بڑا استقبال دیکھا نہیں گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جناب نواز شریف صاحب کو 2017 میں جب سازش کے ذریعے ان کے منصب سے جدا کیا گیا، اس سازش نے وزارت عظمیٰ کے منصب سے تو انہیں جدا کر دیا، لیکن پاکستان کے عوام کے دلوں سے وہ سازش جدا نہیں کر سکی۔ اور آج پاکستان کے عوام پھر ان کی طرف ایک امید کی نظر سے دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ پاکستان کو اس مہنگائی سے، اس معاشی ابتری سے نجات دلائیں، جیسا کہ انہوں نے 2013-17 کے درمیان لوڈ شیڈنگ، دہشت گردی، بدامنی سے قوم کو نجات دلائی تھی۔ تو اس کے اوپر آج اجلاس میں تمام شرکاء نے خاص طور پہ مسلم لیگ نون کی تنظیموں کا، صوبائی تنظیموں کا، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب اور دیگر ہمارے ونگ، سب نے جس طرح بھرپور طریقے سے اسے کامیاب بنایا ہے اس پہ ان سب کا شکریہ ادا کیا ہے۔ آج کے اجلاس میں خاص طور پہ فلسطین میں جاری اسرائیل کی بربریت کی مذمت کی گئی۔ غزہ کے اندر جس سفاکانہ طریقے سے انسانیت کا شکار کیا جا رہا ہے، نہتے فلسطینیوں کو اسرائیل کی بمباری کے نتیجے میں ہلاک کیا جا رہا ہے، جس میں کہ اکثریت خواتین کی ہے، بزرگوں کی ہے اور معصوم بچوں کی ہے، اور اس کے اوپر بالخصوص مغرب کی دنیا نے جس طرح چشم پوشی کر رکھی ہے، یہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ اور آج اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ مسلم لیگ نون فلسطین کے عوام سے یکجہتی کے لیے ایک خصوصی جنرل کونسل کا اجلاس 4 نومبر کو شریف سٹی میں، لاہور میں منعقد کرے گی تاکہ ہم فلسطین کے عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کر سکیں۔ اس کے علاوہ آج ملک کی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات کے لیے انتخابی عمل کا فوری آغاز کرے گی، اور کل سے مسلم لیگ نون قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے درخواستوں کو طلب کرنا شروع کرے گی، اور درخواستوں کی آخری تاریخ 10 نومبر ہوگی۔ 10 نومبر تک قومی اور صوبائی اسمبلی کے امیدواروں سے پارٹی کے ٹکٹ کے لیے درخواستیں حاصل کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ فی الفور پارٹی اپنے مرکزی اور صوبائی پارلیمانی بورڈ اور الیکشن سیل قائم کرے گی تاکہ پوری تندہی کے ساتھ انتخابی مہم کا آغاز کیا جا سکے۔ آج پارٹی نے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کی سربراہی میں منشور کمیٹی بھی قائم کی ہے۔ یہ منشور کمیٹی مختلف شعبہ جات کے ماہرین کے ساتھ رابطہ کرے گی اور ملک کو درپیش جو معاشی مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے مسلم لیگ نون کا
آئندہ انتخابات میں ایک قابل عمل منشور تیار کر کے پیش کرے گی۔ آج قائد نواز شریف نے اس منشور کمیٹی کو ہدایت کی کہ ان کی خواہش ہے کہ یہ منشور خاص طور پہ نظام انصاف میں اصلاحات پر توجہ دے تاکہ عام شہری کو فوری اور سستا انصاف مل سکے، اور جو مقدمات کے اندر دیر ہے، التوا ہے اور پرانے مقدمات کا بہت بڑا بیک لاگ ہے، اسے ختم کیا جا سکے، اس کے لیے انہوں نے کہا کہ ماہرین قانون سے رابطہ کر کے عوام کو انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے خاص طور پہ اقدامات اٹھائے جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک کا معاشی بحران ہے، اس کے لیے بھی اس منشور کے اندر ایک روڈ میپ شامل ہوگا۔ قائد نواز شریف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ چاروں صوبوں کا بھی عنقریب دورہ کریں گے اور وہاں پر مسلم لیگ نون کی قیادت کے علاوہ مختلف شعبہ زندگی کے افراد سے بھی ملاقاتیں کریں گے اور ان کو پارٹی کے منشور اور اپنے لائحہ عمل سے آگاہ کریں گے۔ تو یہ آج کی خاص چند فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے۔ احسن صاحب، انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں؟ انتخابات کب تک دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ دو تین چیزیں آ رہی ہیں، جنوری کا آخری ہفتہ بھی آ رہا ہے، مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جب بھی ہوں گے تو ہم تیار ہیں۔ آپ کب تک دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو فوری انتخابات کی ضرورت ہے، چونکہ ہم اس معاشی گرداب سے اس وقت تک نہیں نکل سکتے جب تک کہ ایک مستحکم نمائندہ حکومت 5 سال کے مینڈیٹ کے ساتھ برسر اقتدار نہیں آئے گی، چونکہ جو اصلاحات پاکستان کو درکار ہیں انہیں کرنے کے لیے ایک نمائندہ اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ملکی اور بیرونی سرمایہ کار ہیں وہ بھی انتخابات کے انتظار کی وجہ سے ہولڈ پر ہوتے ہیں، تو اس لیے ملک کا تقاضا ہے کہ فوری طور پہ آئین کی روشنی میں انتخابات ہوں۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخری ہفتے میں ان کا اعلان کر رکھا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جنوری کے آخری ہفتے میں انتخابات ہوں گے، جس تاریخ کا بھی حتمی اعلان الیکشن کمیشن کرے گا۔ اس کے لیے ہم نے تیاری کا عمل شروع کر دیا۔ نمائندہ حکومت کے لیے ابراہیم صاحب تاکہ صاف و شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے کوئی فارمولہ ایک بنایا جائے، باری باری کر لینا، کیونکہ میاں محمد نواز شریف ظاہر آئے ہیں اس طرح سے یہ بات، ان کا کوئی مین ٹو مین کوئی رابطہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے؟ جی، پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ سیاست کے اندر ایک وسیع البنیاد مفاہمت کی سوچ کے ساتھ عمل کیا ہے۔ ہم پہلے بھی جب حکومت میں تھے تو اس کے باوجود کہ کئی جماعتیں ہماری بدترین مخالف تھیں، لیکن ہم نے ہمیشہ قومی معاملات پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ ملک سے پولرائزیشن اور انتشار کی جگہ یکجہتی اور مفاہمت کو فروغ دینے کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے لیے مسلم لیگ نون نے پہلے بھی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر جب اپوزیشن میں تھی جدوجہد کی، اور جب حکومت میں تھی تو ایک ایسی کولیشن گورنمنٹ کہ جسے لوگ کہتے تھے شاید 1 مہینے سے زیادہ نہ چل سکے، اسے کامیابی کے ساتھ 16 ماہ تک چلایا گیا، اور شہباز شریف صاحب نے نہایت کامیابی کے ساتھ اس کولیشن کو مینج کیا۔ اسی طرح جو ملک کا اگلا سیاسی اور انتخابی مرحلہ ہے، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اپنے اپنے منشور، اپنی اپنی پالیسی رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے مکالمہ جاری رکھنا چاہیے، اور آنے والے دنوں میں نواز شریف صاحب جو ہمارے حلیف جماعتیں تھیں ان کے سربراہان سے ملاقات کریں گے تاکہ ہم سب جو اس ملک کے اندر آئین کی حکمرانی دیکھنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر مضبوط جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں،
मजबूत मईशत देखना चाहते हैं, अगर हमने मुआशी नेशनल एक्शन प्लान या चार्टर ऑफ इकॉनमी बनाना है तो ये भी तभी मुमकिन है कि जब तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बातचीत करें, एक दूसरे के साथ मुफाहमत के साथ मुल्क के बड़े मसलों को हल करने के लिए अपना नुक्ता नज़र करीब करें। तो इसके लिए नवाज शरीफ साहब दीगर जमातों के सरबराहान से अनकरीब इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। अच्छा एहसन साहब, आपने कहा कि मसाइल के हल के लिए एक नुमाइंदा और 5 साल हुकूमत जरूरी है, जो कि बदकिस्मती से आज तक हमें नहीं मिली। एक ऐसी जमात जिसका नाम लेना आज गुनाह है, ऐसे हालात में कैसे नुमाइंदा हुकूमत आएगी जब सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा? तो एक पार्ट हमारा होगा जो आने वाली हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगा, मामला फिर वैसे ही रहेंगे। सियासतदान कब बैठेंगे, खुद मसाइल हल करेंगे? आज आपके मसाइल कोई और हल कर रहा है। सियासतदान अपने मसाइल खुद हल करते हैं। कम अज़ कम मुस्लिम लीग नून तो अपने मसाइल खुद हल कर रही है, वो किसी की तरफ नहीं देख रही। और जो एक सियासी जमात जिसका आपने जिक्र किया है, उसके लिए बेहतर है कि 3 सवाल आप उनकी क़यादत से पूछें कि ये 3 फैसले वो कौन से लुकमान हकीम थे, वो कौन से अफलातून थे, वो कौन सी शख्सियत थी, या वो कौन सा मुस्लिम लीग नून का या इस्टेब्लिशमेंट का जबर था जिसके तहत उन्होंने ये 3 फैसले किए। जिस दिन उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई तो वो असेंबली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने की बजाय इस्तीफे देकर बाहर क्यों गए? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी अपनी हुकूमत थी। किसने उनकी कनपट्टी पे पिस्तौल रखी थी कि वो इन दोनों हुकूमतों को खुद बर्खास्त कर दें? तो उनका अपना फैसला था। और फिर 9 मई को किसने उन्हें मजबूर किया था कि वो शोहदा की यादगारों को, कायदे आज़म की निशानी को और फौज की तनसीबात को इस तरह निशाना बनाएं कि जैसे आज तक दहशत गर्दों को भी हिम्मत नहीं हुई है? तो आज वो सियासी जमात जिन हालात से दो चार है, उसकी जिम्मेदारी खुद उसके ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। वो कौमी असम्बली से इस्तीफा देकर क्यों गई? उसने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें किसके कहने पे बरतरफ की? और उसने 9 मई को किसके कहने के ऊपर इतना बड़ा कदम उठाया कि जिसने पाकिस्तान की रियासती इदारों पर हमला कर दिया? और चौथा ये कि किसके कहने के ऊपर उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका से लेकर जापान तक पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ मुहिम चलाई? अमेरिका के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को जाके कहा पाकिस्तान की इमदाद बंद करें, पाकिस्तान के IMF का प्रोग्राम बंद कराएं। हमने जनरल मुशर्रफ का मार्शल देखा था, उसकी सख्तियां झेली थी। कभी अमेरिका को यह नहीं कहा था कि पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। पीपल्स पार्टी ने जनरल जिया के कोड़े खाए थे, भुट्टो की फांसी देखी थी, कभी उसने भी ये नहीं कहा था अमेरिका में कि आप पाकिस्तान की इमदाद बंद कर दें। तो आज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ, पाकिस्तान की फौज के खिलाफ जितनी घटिया और जितनी नीच मुहिम उस सियासी जमात ने सोशल मीडिया के जरिए चलाई है, हकीकत में तो हमें रॉ को भी इस तरह की मुहिम चलाते हुए नजर नहीं आई कहीं हमें। तो लिहाजा जो उस जमात के हालात हैं उसकी तो वो खुद जिम्मेदार है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। ऐसा सर ये बताइएगा कि बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी लाहौर आए थे और उन्होंने कहा था कि नून लीग हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही। आप कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ मुलाकात करेंगे तमाम सियासी जमातों की क़यादत से, तो क्या आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से भी मिलेंगे? और ये बताइएगा कि पहले 16 माह इकट्ठे गुजारे, तो मुस्तकिल में दोबारा पीपल्स पार्टी और नून लीग के विफाक में दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, मेरा उनसे यह सवाल है कि 2017 में मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी और उसके अंदर तो वो उस वक्त शरीक थे। पनामा केस में वो शरीक हुए और उन्होंने मुस्लिम लीग नून से नवाज शरीफ साहब को नाजायज़ तौर पे नाअहल करा के लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। तो अब नवाज शरीफ साहब की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है, तो इसमें तो इतराज नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो उनकी लेवल प्लेइंग फील्ड तो जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब की सूरत में उनके पास मौजूद है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो मुस्लिम लीग नून से छीनी गई थी नवाज शरीफ साहब को इंतखाबी सियासत से बाहर करके। तो अब अगर वो उनकी वापसी का रास्ता खुल रहा है, चूंकि वो किरदार रुखसत हो गए हैं जिन किरदारों ने वो साजिश की थी, तो
تو پیپلز پارٹی کو تو خوش ہونا چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ یہ فیلڈ چھینتا کون ہے بتائیے گا یہاں سے لینا یہاں سے ایک بار یہاں سے آپ کو بتائیے گا یہ بتائیے گا کہ آج کے اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ آئندہ انتخابات میں کسی جماعت کے ساتھ کسی تنظیم کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا نہیں، ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. یہ سارے فیصلے جو ہیں پارٹی کا مرکزی پارلیمانی بورڈ اس کا مجاز ہوگا، وہ فیصلے کرے گا. فی الوقت ہم انشاءاللہ تعالی تمام حلقوں سے اپنے امیدواروں کو چنیں گے اور کھڑا کریں گے. لودھی صاحب کو دے دو، چلو دونوں کٹھے لے لو. یا بلاول تو کہہ رہے ہیں کہ میں وزیر اعظم آ رہا ہوں. جس طرح لگ رہا ہے نواز شریف آئے، لگتا ہے وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، تو کس کو دیکھ رہے ہیں نواز شریف آئے؟ عدنان سے پوچھیں. کہہ رہا ہوں کہ میاں صاحب جو الیکشن لڑنے کے لیے آئندہ جا رہے ہیں، کوئی قانونی رکاوٹ کیا ان کے راستے میں ہے کچھ؟ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ کون اگلا وزیر اعظم ہوگا، ہماری سب کی خواہش ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندر جو سیاسی حقائق ہیں اور جس طرح کے مینار پاکستان میں عوام نے اپنی محبت کا اظہار کیا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اگلے وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف ہوں گے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ان کے راستے کی جو قانونی رکاوٹیں ہیں، دیکھیں میں پھر یہ بات دہراؤں گا اور میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آج پاکستان میں کوئی شخص ایسا نہیں جس کو اس بارے میں کوئی مغالطہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو سازش کے ذریعے، جھوٹے مقدمات کے ذریعے انتخابی سیاست سے باہر کیا گیا تھا. اب اگر وہ سازشی کردار رخصت ہو گئے ہیں اور نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں، تو کیا یہ آزاد عدلیہ ان سازشی فیصلوں کا جو جھوٹ پہ مبنی تھے پہرا دے گی، یا یہ آزاد عدلیہ نواز شریف صاحب کو انصاف دے گی؟ ہمیں یقین ہے کہ نواز شریف صاحب کو انصاف ملے گا اور وہ جھوٹے مقدمے ختم ہوں گے جن کی وجہ سے انہیں انتخابی سیاست سے انتقامی طور پہ جدا کیا گیا تھا. لہذا اس میں نہ کوئی فیور کی بات ہے، یہ حق اور انصاف کی بات ہے کہ جو ناانصافی نواز شریف صاحب کے ساتھ 2017-18 میں ہوئی تھی، اب اس ناانصافی کا ازالہ ہونا چاہیے اور ہوگا انشاءاللہ. آج پاکستان مسلم لیگ نون کی تمام سینئر اور مرکزی قیادت یہاں پہ موجود ہے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ناراض دوست ہیں، کئی پارٹی کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، نواز شریف واپس آئے، ان سے ملاقات نہیں کی گئی، ان کا ذکر ہوا؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ پٹیالہ جیل میں تھے، جب آپ کی رہائی ہوئی تو آپ نے جیل ملازمین کو بلایا اور نماز پڑھی، اور نماز کے دوران آپ نے بد دعا کی تھی کہ کسی جگہ پر بدعا نہیں دی ہوگی. میں نے تو ٹویٹ بھی کی تھی کہ جس وقت میں اس سیل سے نکل رہا تھا، جس سیل میں مجھے رکھا گیا تھا، تو اس وقت میں نے جیل کے ملازمین سے یہ ضرور کہا تھا کہ میری بات نوٹ کر لو، جس شخص نے ہمیں جھوٹے الزام میں اس سیل کے اندر بند کیا تھا، جلد یا بدیر ایک دن وہ بھی اس کے اندر بند ہوگا، چونکہ اللہ کی پکڑ انسان کو اس کے جھوٹ کی سزا دیتی ہے. تو وہ بات پوری ہوئی. چلیں، تھینک یو جی. آپ بھی پیر ہو گئے حسن بھائی.